السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 95 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرون رنگ کی گرم ڈریس پر وہ گہرے میرون رنگ کی ہی گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ ایک سرخ اونی مفلر کو وہ اپنی کلائی پر لپیٹے ہوئے تھی جس پر خان کڑھا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑی تھی جو کہ سرسبز میدان پر مشتمل تھا۔ ارد گرد سرسبز بلند بانگ پہاڑ، دھوپ آج زوروں پر تھی۔ چمکتی دھوپ جس میں سے اس کی سنہری رنگت چمک رہی تھی، وہ چلتی ہوئی وہاں درخت کے ساتھ بندھے ایک براؤن رنگ کے گھوڑے کی طرح آئی تھی، گھوڑے کی طرف آئی تھی۔ اس نے وہ رسی کھولی اور گھوڑے کی لگامیں پکڑ کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ تیزی سے وہ گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ بہت ہو گیا خان، میرا وجود حقیر نہیں ہے۔ آج تو موت میرا مقدر ہوگی یا تم میرے ہو جاؤ گے۔ تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا خان۔ وہ گھوڑے کی لگامیں کھینچتے اسے دوڑاتے جا رہی تھی۔ یہ جانتے بوجھتے اس گھوڑے کو صرف اس کا مالک ہی سنبھال سکتا ہے اور وہ اسے دوڑائے جا رہی تھی۔ اگر گھوڑا بدکنے پر آ گیا تو اسے اٹھا کر پٹک سکتا تھا۔ تب ان وادیوں میں اس کی ہڈیوں کا سورما ہی ملنا تھا۔ گرین آنکھوں میں آج عجب سی جنونیت تھی، اسے پا لینے کی ضد، صرف اسے اپنا بنا لینے کا جنون۔ اس کے ریشمی بال ہوا کی جھونکوں کے ساتھ بکھرتے گئے۔ گھوڑے کے ہر قدم کی دھمک ارد گرد پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کبھی لگامیں کھینچ کر گھوڑے کو قابو میں لاتی، کبھی ڈھیلی چھوڑ دیتی تاکہ رفتار اور تیز ہو جائے۔ اچانک اس نے گھوڑے کا رخ پہاڑ کے دامن کی طرف موڑا۔ گھوڑا برق رفتاری سے ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ سنہری دھوپ میں اس کی سبز آنکھیں اور بھی چمک اٹھی۔ میرون شال ہوا کے تھپیڑوں میں لہرا رہی تھی، مگر وہ اسے سنبھالنے کی بجائے اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ کر گھوڑے پر جھک گئی۔ سنہری دھوپ اس کی رنگت کو اور تابناک بنا رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ اپنی دھڑکن کی تیزی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں چیلنج چھپا تھا، بغاوت چھپی تھی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، دھوپ اور ہوا کی شور میں بھی اس کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ خان، آج میں ہارنے نہیں آئی، یا تو یہ جنون میرا مقدر لکھ دے گا یا پھر تم میرے پاس آؤ گے۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو اتنی زور سے کھینچا تھا وہ ہنہناتے ہوئے تیزی سے دوڑنے لگا۔ ملالہ خان نے گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ میں پکڑا، ہنٹر مارا۔ وہ بدکتے ہوئے اپنی اگلی ٹانگیں اوپر کے اٹھا گیا تھا۔ ملالہ خان نے لب بھینچے گھوڑے کی لگامیں کو مزید مضبوطی سے تھامے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ایک اور ہنٹر زور سے گھوڑے کو مارا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگا، اتنی تیزی سے کہ وہ ملالہ خان کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے سنبھالتی اسے ہنٹر مارتی جا رہی تھی۔ یہ گھوڑا چاہے پیار سے قابو آئے یا مار سے، صرف درخزی خانزادہ کے ہی قابو آتا تھا۔ گھوڑا اب ملالہ خان کے قابو سے بالکل ہی باہر ہو گیا تھا۔ وہ کبھی تیزی سے دوڑتا، کبھی اپنی اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتا۔ وہ کسی بھی وقت ملالہ خان کو اس اونچی ڈھلوان سے پٹک سکتا تھا۔ ملالہ خان کی دلخراش چیخ گونجی اور اگلے ہی لمحے اس کا نازک وجود زوردار انداز میں زمین پر پٹخا گیا تھا۔ پہاڑوں میں گونجتی ہوئی چیخ وادی کا سکون چیر کر نگل گئی تھی۔ اس کے گرد میرون شال ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ وہ اسے تھام نہ سکی تھی۔ زمین سخت اور کھردری تھی۔ وہ تیزی سے ڈھلوان پر لڑکتی گئی۔ کبھی اس کا کندھا پتھروں سے ٹکرا کر چھلنی ہوتا، کبھی کوہنی سے، کبھی گھٹنوں پر زخم آتے۔ اس کے ریشمی بال خاک اور دھول میں الٹ گئے تھے، مگر وہ رکنے کے بجائے نیچے کو لڑکتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں گونجتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی نوکیلے پتھر سے جا ٹکرائے گی یا کسی کھائی میں گر جائے گی۔ ڈھلوان پر اس کی چیخوں اور پتھروں کے لڑکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سامنے سے بھاگتے ہوئے اس کا گھوڑا آ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کو دیکھتے رک گیا تھا۔ درخزی اور اس کا آدمی جیپ سے نکلتے نسوانی چیخوں کی بازگشت کی سمت بھاگ رہے تھے۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شعلے لپکے تھے جب اس نے ڈھلوان کے کنارے سے وہ سرخ مفلر اٹھایا۔ انگلیوں کی گرفت مفلر پر اتنی سخت ہوئی تھی، یہ ملالہ خان کا ہی تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ طور خان، تم یہیں ٹھہرو، آواز میں ازلی روب تھا۔ طور خان رک گیا تھا اور اگلے ہی پل وہ لمبی جست کے ساتھ ڈھلوان پر سے کود گیا۔ زمین پتھریلی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ پتھر اس کے بوٹوں سے نیچے لڑک رہے تھے۔ ہوا کے شور اور پتھروں کی کھڑکھڑاہٹ بھی وہ ان چیخوں کو سن رہا تھا جس کے دل میں انگاریں بھڑکا رہی تھی۔ ملالہ، درخزی نے گرجتے ہوئے سے پکارا۔ کچھ فاصلے پر وہ دکھائی دی، زخمی، بے قابو۔ اس نے ایک ایک خاردار ٹہنی کا سہارا لیے تھے، مزید نیچے کی طرف لڑکنے سے خود کو بچایا ہوا تھا۔ خان،
ملالہ خان نے اسے روتے ہوئے پکارا۔ درخزی خانزادہ تیزی سے ان اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے اس تک پہنچا ہی تھا۔ وہ ٹہنی مزید ملالہ کا وزن نہ اٹھا سکی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ملالہ خان کے دل خراش چیخ گونجی اور وہ درخزی کی نظروں کے سامنے نیچے کی طرف لڑکتی گئی۔ اس کا نازک وجود پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ درخزی کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اس وقت ملالہ خان کو دیکھ کر اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی رگوں میں فشار خون بلند ہوا تھا۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا تھی؟ دل تو یہی کیا تھا وہ اسے خود سے ادھر سے دھکا دے دے۔ وہ بمشکل اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنانے سے روک رہا تھا۔ وہ جھپٹ کر ایک بڑے پتھر پر ہاتھ ٹیک کر نیچے اترا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک لمبی چھلانگ ماری تھی اور ملالہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لمحہ بھر میں اس نے ملالہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملالہ کا لرزتا ہوا وجود درخزی کی چوڑی چھاتی سے ٹکرایا تھا۔ ملالہ زخموں سے چور کراہ کر رہ گئی تھی۔ درخزی کے چہرے پر غصہ دہک رہا تھا۔ پاگل عورت! وہ اتنی زور سے دہاڑ اٹھا تھا کہ اس کی بھاری آواز ملالہ کے کانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی اتری۔ وہ اسے مزید لڑکنے سے روکنے کے لیے ایک ہاتھ سے پتھر کو پکڑ رہا تھا اور دوسرے بازو میں ملالہ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے بہہ رہی تھیں، مگر آنکھوں میں صرف قہر تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو بے حیا عورت؟ اس نے دانت پیستے ہوئے گالی دی۔ ملالہ زخمی اور نڈھال تھی۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے بری طرح کراہ رہی تھی۔ وہ ملالہ کو کمر سے جکڑے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ تھوڑا سا اوپر چڑھا تھا، وہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ اس کی طرح ملالہ کو جکڑے چڑھائی کرنا بہت مشکل تھا۔ درخزی خانزادہ نے غضب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ خان، دھکا دے دو مجھے یہاں سے، تمہاری جان چھوٹے۔ وہ اس کی خونخوار نگاہوں پر مزید رونے لگی تھی۔ ایک بار اوپر پہنچنے دو، تمہیں میں بتاتا ہوں، میں تمہیں خود اپنے گھوڑوں کی گھڑ سواری کرواؤں گا، اس کے پیروں کے ساتھ باندھ کر اس بار تمہیں یہ وادی گھماؤں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ ملالہ خان کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ تھوڑا سا اوپر آنے پر درخزی خانزادہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ خود چڑھو اس پر چڑھائی پر، خبردار الٹی سیدھی حرکت کی ملالہ، اس بار میں پیچھے نہیں آؤں گا، اس بات کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ سخت تنبیہ کرتے اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ بے رحم ظالم ہو تم خان، تم صرف میرے لیے بے رحم ہو خان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ دہائیاں دیتے ہوئے اس خطرناک راستے پر چڑھنے لگی۔ اوپر آؤ، ایک مرتبہ بتاتا ہوں تمہیں کون بے رحم ہے۔ درخزی نے گردن ترچھی کی، اس خود سے گھورا اور اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ ملالہ خان زخموں سے اٹے اپنی کراہیں دباتے اوپر ڈھلوان کی طرف چڑھنے لگی۔ بچپن سے ان پہاڑوں میں رہتی آئی تھی، ایسے راستے اس کے لیے مشکل نہ تھے، مگر اس وقت شدید چوٹیں آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے مرنے کا جنون تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ نیچے کی طرف دیکھتی تو گہری کھائی ہی دکھائی دیتی۔ خود کو شدید چوٹیں لگوا کر سمجھ آئی تھی زخم کھانا آسان نہ تھا۔ درخزی نے پیچھے مڑ کر ملالہ خان کو دیکھا۔ پیشانی، کوہنیاں، چہرے پر شدید چوٹیں آئی تھی، آستینیں پھٹ چکی تھی، سینے کے آگے سے بھی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ وہ بمشکل ہی اس کٹھن راستے پر چل رہی تھی۔ درخزی نے اس کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے شکوا کنا نگاہوں سے دیکھتے رک پھر گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مناؤں گا؟ درخزی نے ابرو اچکائے۔ تو پھر مجھے یہاں سے دھکا دو اور اس کے قدموں میں بیٹھو، اسے معافیاں مانگو جس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنے حواس کھوتی چیخیں دی، نہیں چپ کروں گی۔ وہ پشتوں میں گھٹ جاتا، اور حد میں ہی رہو، میں حد میں تو وہ نہیں جسے صبح شام تم سے معافیاں منگواتے بھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ تب تو تم اسے ایسے نہیں کرتے تھے جیسے میرے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ ملالہ خان پر حسد کا دورہ پڑا تھا۔ کیسے اس دن عنایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اس کا نام مت لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ درخزی سے وارن کرتے تیزی سے اوپر کی طرف چڑھ گیا تھا۔ خدا کرے میں مر جاؤں، تمہارا دل کو سکون آ جائے۔ وہ اب زور و شوروں سے خود کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ تمہاری بددعائیں پورے کرنے کے لیے مجھے صرف تمہیں یہاں سے دھکا دینا ہوگا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتے اوپر کی طرف چڑھ بھی گیا تھا۔ اب وہ ڈھلوان پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص پر بھورے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے ملالہ خان سے دیکھ کر آہیں بھر کر رہ گئی تھی۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے، اتنے عالیشان مرد کی قدر نہ کر سکی تھی۔ اسے صاف ستھرا مرد خدا کی طرف سے عنایت کیا گیا اور گندگی پر کر گئی تھی۔ دل سے ہونکیں اٹھنے لگی تھیں۔ اے کاش وقت پیچھے پلٹ آئے، وہ اس مرد کو ایسے سینت کر رکھے جیسے سیپ میں چھپا قیمتی موتی وہ کسی دوسرے کو، اپنے خان کو دیکھنے بھی نہ دیتی۔ یہ مرد بانٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ صرف اپنا بنا کر رکھنے کے لیے بنا تھا۔ اے کاش وہ بلا شرکت غیر اس مرد کی مالکن ہوتی۔ یہ مرد صرف اس کی ملکیت ہوتا۔ سورج کی چمکتی دھوپ میں وہ مرد ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ ملالہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ خدا بھی گناہ معاف کر دیتا ہے خان، وہ وہیں کھڑے چیخی تھی۔ اب اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ وہ مزید اس مرد کی بے اتنائی سہتی تو مر جاتی۔ یہ مرنا بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا
اس پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرنے سے کئی گنا زیادہ تکلیف۔ اوپر آؤ۔ وہ دہاڑا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ پلٹتے ہوئے وہ طور خان پر نگاہ ڈالی۔ تم جاؤ یہاں سے، طور خان کو حکم دیا۔ ملالہ خان کی حرکتیں اور اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی ملازم کے سامنے آ سکے۔ جی خان۔ وہ سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ ملالہ خان سے سکتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھنے لگی۔ خدا مجھے موت دے دے، تمہاری جان چھوٹ جائے۔ وہ حلق کے بل چیختی اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوپر آؤ۔ وہ سر ہلاتے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر گیا تھا، غصہ اود کر آ رہا تھا۔ شریانوں میں اس وقت لاوا پھٹ رہا تھا۔ اس کے کنارے پر پہنچنے پر جھکتے ہوئے ملالہ خان کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اوپر کھینچا تھا۔ ملالہ خان اس کے سویٹر کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں دھکا دے دوں؟ درخزی کا لہجہ ہر جذبات سے آ رہی تھا۔ دینا چاہتے ہو تو دے دو، تمہاری ہر خوشی میں قربان۔ جواباً اس کی شرابی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میری خوشی، میرا سکون صرف اس میں ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا، مجھے سزا دینے کا یہ سب سے اذیتناک طریقہ ہے خان۔ تاریخ میں مجرم کو بدترین سزا دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک سزا تھی ڈیتھ بائی دا 1000 cuts، یعنی آہستہ آہستہ چھلنی کرنا خان۔ ایک قدیم چینی سزا تھی خان، جس میں چاقو سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ موت واقع ہوتی ہے۔ تم بھی ایسے ہی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو خان، ملالہ نے کرب سے کہا۔ اور تم میرے ٹکڑے کرنا چاہتی ہو؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ نہیں، صرف تمہیں پانا چاہتی ہوں۔ تمہارا بچا کچا وقت، تمہاری بھیک میں دی گئی محبت، وہ سسکی تھی۔ عورت تو مرد کی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ تمہیں یہ بٹوارا قبول ہے ملالہ خان؟ وہ سوال کرتے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیپ کے بونٹ پر وہ چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تم مل جاؤ، سب قبول ہے خان، مگر بات تمہارے قبول کرنے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ پلڑا اس عورت کا بھاری ہے جو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس کا میں مجرم ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دل کس کا مجرم ہے خان؟ کرب سے پوچھا۔ اسی کا جس تک رسائی ناممکن ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ ملالہ کی دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچا تھا۔ کیا وہ تھی؟ دل خوشگمانیوں میں مبتلا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ردی ہوئی تھی، یعنی میری سوین۔ وہ اب بونٹ پر نیم دراز ہو گیا تھا، ونڈ سکرین سے ٹیک لگائے سورج کی شعاعوں پر نگاہیں جمائے آنکھیں چندھیا رہی تھی، مگر جیسے وہ ضد لگا کر بیٹھا تھا ان کرنوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ پیار دوبارہ بھی ہوتا ہے؟ ملالہ خان نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں بھی تو ہوا تھا۔ وہ چند لفظوں سے ہی اسے ماہی بیاب کی طرح تڑپا کر رکھ گیا تھا۔ کاش وہ چپ ہی رہتا۔ وہ پیار نہیں تھا خان، نہ سمجھی تھی۔ وہ سسکی لیتے بولی، تو سمجھو تم سے کبھی محبت کرنا میری نہ سمجھی تھی۔ وہ صفاق تھا، صفاق ہی رہنے والا تھا۔ ملالہ خان کے دل نے تسلیم کر لیا تھا۔ کیا میری غلطی بہت بڑی ہے؟ دکھ سے پوچھا۔ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے تم نے؟ تمہیں نہیں لگتا؟ جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ لگتا ہے، مگر کی گنجائش نہیں بچتی ملالہ۔ مجھے مت آزماؤ، تو مجھے باندھ سکتی ہو، مگر وہ نہیں باندھ سکتی۔ خدا قسم، میں اسے دکھ نہیں دے سکتا، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ یہی میرا ڈر ہے، یہی ایک بات مجھے تمہاری طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ ترازو کے پلڑے میں سوئن کا پلڑا بہت بھاری ہے اور تمہارا بہت ہلکا۔ وہ صاف گوئی سے بولتے ہوئے ملالہ خان کے دل کے ہی نہیں وجود کے ٹکڑے کر گیا تھا۔ دونوں کے درمیان طول خاموشی آن ٹھہری تھی۔ کیا مجھ جیسی عورتوں کو کبھی معافی نہیں ملتی خان؟ ایک اور کرب زدہ سوال کیا گیا تھا۔ تم جیسی عورتیں نہیں ملالہ، تم بحیثیت عورت غلط نہیں ہو۔ صرف ایک لرزش کی بات کرو، عورت پر وہ لغزش بہت بھاری پڑتی ہے ملالہ۔ جو تم نے کی یہی دنیا کا دستور ہے، اسے ہر قدم پر اس لغزش کی سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو ہر قدم پر بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا، اس وقت یہی سب ٹھیک لگا تھا۔ دماغ بند ہو گیا تھا خان، وہی سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ کاش میں محرم غیر محرم کی پہچان کر لیتی، کاش میں اس نکاح کی لاش رکھ لیتی۔ پچھتاوے تھے جو اس کے وجود کو پھر سے جلانے لگے تھے، اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ تو کان کی گھڑ سواری کیوں کی؟ تمہیں نہیں پتا وہ میرے ہی قابو آتا ہے؟ درخزی نے اس کی پیشانی سے رشتے خون کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ مت نرمی سے بولا کرو مجھ خان، دل خوش فہمیوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ تم میرے پیچھے آ کر مجھے خوش گمانیوں میں دھکیل چکے ہو، اس آس میں پھر سے جینے لگوں گی۔ اس نے اپنی فراک کے دامن سے اپنی آنکھیں اور ناک پونچھی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ اس کرم نوازی کا خان، اتنے تو تم میرے لیے نرم ہو ہی۔ وہ سزائیاں مسکراتے اس سے رومال تھام گئی تھی۔ کیا چاہتی تھی تمہارے پیچھے نہ آتا؟ نہ آتے خان، مر جاتی تو اس ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا مل جاتا، بچ جاتی تو اپنی محبت پر جنازہ پڑھ لیتی۔ وہ تلخی سے بولی، میرے سامنے طور خان بھی یہاں سے لڑھک جاتا، میں اس کے پیچھے بھی جاتا۔ ملالہ کو لگا تھا جیسے اس کے دل پر کھینچ کر جوتا دے مارا ہو۔
तुम पिछले जन्म में हिटलर रह चुके हो खान। वो नमसा हंसी थी, कर्बजदा हंसी। हम मुसलमानों में कई जन्म नहीं होते, एक ही जन्म होता है, वो इस जन्म में मैं इसका हूँ। सब्ज गहरी आंखों में देखते इसके दिल की हर उम्मीद खत्म की थी। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी थी। समझो इस बात को, मैं तुम्हें इस अजियत से आज़ाद कर रहा हूँ जो तुम महसूस करती हो। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, अगर होता तो तुम्हें इस वक्त मार देता। जब तुम्हें वापस लाया था वो बेहद नरमी से कह रहा था। जिंदगी बख्शने का एहसास जता रहे हो? रोते हुए पूछा। नहीं मलाला, सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, ये जिंदगी बहुत कीमती है, मेरे लिए ज़ाया मत करो। तुम छोड़ दोगे तो मर ही जाऊंगी। निगाहें उठाए इल्तिजा की। मुझे मत आजमाओ मलाला, मैं इसे और अपने बच्चे को किसी कीमत नहीं खो सकता। वो बिल्कुल संजीदा था। क्या है इसमें ऐसा खान? हिचकी लेते पूछा। बहुत से लफ्ज़ों में तुम्हें बता सकता हूँ इसमें क्या है, मगर इतना जान लो, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, मैं तुम पर एतबार नहीं करूँगा। औरत के लिए मर्द के एतबार में एक बार दरार पड़ जाए वो कभी नहीं भरती। जो यकीन इस पर है वो तुम पर नहीं। दरखज़े खानज़ादा की बात पर वो रोने लगी थी। जनाजा पढ़ ही लो मुझ पर मलाला। वो इसे कमर से जकड़े अपने करीब कर गया। सब्ज़ आंखों से झरना मज़ीद शिद्दत से बहने लगा। मैं चाहूँ तुझे, किसी और को तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। तुम्हें भूल जाने से हम रोज़ डरते हैं, महसूस करो तुझको हर पल कितना यारा। क्या प्यार तुझे होगा फिर हमसे दोबारा? सब्ज़ आंखों की इल्तिजाएं बढ़ने लगी। वो फूट फूट कर रोते दरकज़ी खानज़ादा के कंधे पर सर रख गई थी। वो इसके गिर्द अपनी मजबूत बाहें हमाल कर गया। ये आखिरी बार है क्या खान? क्या ये लम्स दोबारा नहीं मिलेगा? वो इसकी आंखों में देखते पूछ रही थी। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ मलाला, यही सबके लिए बेहतर है। वो इसकी बात पर सरनफी में हिलाने लगी। मुझे तुम यहाँ से दूर भेज दो खान, खुदा के लिए मेरे नाम के साथ अपना नाम मत हटाओ। मैं सारी उम्र तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वो खामोश रहा, अपनी आंखें फिर से सूरज के किरणों पर जमाते इनसे जिद बांध गया था। कुछ देर ही वो जिद बांध पाया था। सूरज की किरणें आंखों में चुभने लगी थी। अपना स्वेटर उतार कर मलाला की तरफ बढ़ाया। वो अपने आंसू साफ करते इससे स्वेटर लेकर पहन चुकी थी। दरखज़ी जंप मारकर जीप के बोनट से उतरा था। झुकते हुए मलाला खान का मफलर उठाते इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे पकड़ते वो रोल सा करते दूर उछाल गई, जो ढलवान के नीचे गिर गया था। जो भी तुम्हारी याद दिलाए हर चीज़ पर जनाजा पड़ चुकी, वो कहते आगे बढ़ गई। रुको। दरखज़ी इसके पीछे तेज़ी से बढ़ा। जनाजा पड़ चुकी थी। खान, अब फातिहा पढ़ रही हूँ। गर्दन तिरछी करते इसे सुर्ख आंखों से देखते कहा। आखिरी बार मैं तुम्हें तूफान की घुड़सवारी करवाऊंगा, ताकि मेरी मलकियत में आया हुआ इंसान हो या जानवर, इसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करते तुम 100 बार सोचो। हाँक लगाते अपने घोड़े को तूफान की तरफ बढ़ाया था। वो घोड़े पर बैठा था। चलो तूफान। वो घोड़े की लगामें खींचते मलाला खान के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मलाला खान तूफान को सुर्ख आंखों से देख रही थी, जो दरखज़ी को मुकम्मल काबू में था। दरखज़ी ने मलाला की कमर में हाथ डालते इसे अपने आगे बिछाया था। घोड़ा और औरत दोनों नाजुक मिजाज और सरकश होते हैं, काबू बस इन पर चलाने वाले का ही चलता है। वो मलाला खान के कान में सरगोशी कर गया था। आइंदा मेरे तूफान को पर हाथ उठाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरखज़ी की धमकी पर मलाला ने गर्दन तिरछी करके इसे सुर्ख आंखों से घूरा। चलो तूफान। दरखज़ी ने झुकते हुए तूफान की पीठ पर नरमी से हाथ फेरा। तूफान तेजी से दौड़ने लगा। वो अपने घोड़े की लगामें खींचते इसे तेजी से दौड़ा रहा था। मलाला खान की पुश दरखज़ी के सीने से लगी थी। इसके बाल हवा से उड़ते दरखज़ी के चेहरे को छू रहे थे। जरा दूर आओ तो इस स्याह हवेली की छत पर एक लड़की खड़ी सूरज की किरणों के साथ जिद लगाए हुए थी। वो अपनी आंखें कब से इन किरणों पर जमाए हुई थी। चंद आंखें चुंधिया रही थी, मगर वो भी जिद की बड़ी ही पक्की थी। अब वो तेजी से तकरीबन भागते हुए छत के बनेरे की तरफ आई थी। वो इस मंजर में खो गई थी। ये अलग बात है, सूरज की किरणों से इसकी आंखें नहीं भीगी थी, मगर सफाक मंजर ने इसकी आंखें भिगो दी थी। अब इसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। कितना मुकम्मल मंजर था। वो आलिशान मर्द घोड़े पर बैठा और बेहद खूबसूरत औरत इसके पहलू में बैठी थी। वो कहाँ थी? क्या इस मंजर में इसकी जगह थी? वो धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं चाहूँ तुझे, किसी और को तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। तुम्हें भूल जाने से हम रोज़ डरते हैं, महसूस करो तुझको हर पल कितना यारा। क्या प्यार तुझे होगा हमसे फिर दोबारा? हार तस्लीम कर ली गई। इस मर्द पर फातिहा पढ़ ली गई। वो भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। मर्द से बड़ा बेवफा कोई नहीं, ये सबक पढ़ लिया गया था। अब वो कभी किसी से मोहब्बत तो नहीं करने वाली थी। कहानी के औराक तेजी से पलटने लगे थे। कहानी का बदतरीन दौर जल्द शुरू होने वाला था। वह कमरे में दाखिल हुआ था। अनाया की तरफ बढ़ा, जो सोफे पर बैठी थी। वो झुकते हुए इसके सर पर लब रख गया था। इस बार उंगलियों से नरमी से सहलाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। कहाँ थे आप? अनाया के सवाल पर इसके कदम थमे थे। अपनी थोड़ी को जाते अनाया को देखा। दरखज़ी खानज़ादा को इसकी आंखें नम लगी थी।
میں طور خان کے ساتھ مورے کی زمین پر گیا تھا، اسکول بنانے کا منصوبہ جلد شروع کرنا ہے، سنجیدگی سے بتایا۔ اچھا کام کر رہے ہیں خان؟ وہ رخ پھیر گئی۔ مزید اس مرد کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو جھوٹ بولتا تو سچا لگتا تھا، مگر تھا تو جھوٹا نہ۔ درخت سے خانزادہ قدم بقدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے تم سے اور میرے بچے سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میرا یقین کر لو، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکتے عنایا کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے، وہ نظر جھکائے اتنا ہی کہہ سکی تھی، میں صرف تمہارا ہوں سوین، اس بات کا بھی یقین کر لیا؟ وہ جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی۔ آئی لو یو، اس کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ جواب میں مجھے بھی آئی لو یو ٹو کہنا پڑے گا؟ وہ ہنسی تھی۔ تم کہہ بھی چکی۔ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے تیز سر ٹکا گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو دانتوں اور ہونٹوں سے کندھاری کر رہا تھا۔ زبان نکالو باہر سوین، گمبھیر لہجے میں کہا۔ عنایا نے زبان باہر نکالی، اس کے اسے لبوں میں دبائے مزید شدت سے کس کرنے لگا۔ ساتھ نہیں دو گی؟ کچھ دیر بعد نرمی سے کہا۔ ہمت نہیں، وہ آنکھیں موندے ہی بولی تھی۔ پھر تو تمہاری ہمت میں ہی بناتا ہوں، خود مجھ پر جھپٹو گی؟ درخزیز و معنی انداز میں کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھاتا، بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی بیوٹی بون کو شدت سے چومنے لگا۔ نایا لب بھینچے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی، یہ لمس آگ کی مانند محسوس ہوا تھا۔ جو لب کسی اور کو چوم کر آئے تھے اسے چھوئے، اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ چھو جانا یوں تھا جیسے دہکتے انگارے پر ننگے پاؤں رکھ دیے جائیں۔ وہ لب جو کسی اور کے لمس سے آلودہ تھے، اس کے قریب آ کر اس کے وجود کو جلا گئے تھے۔ وہ اس کی گردن کو نرمی سے چومتا کاٹتا رہا۔ وہ نہ پگھل سکی تھی۔ رومانس میں تم کسی سے کم نہیں ہو، تمہیں کیسے لائن پر لانا ہے میں جانتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بولا تھا، رومانس نہیں، اٹس جسٹ سی۔ یہ لفظ نہیں نکالنا۔ تمہیں لگتا ہے ہم پیار کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ وہ آئی برو چکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھی۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اب یہ لمس کٹیلی تلوار کی دھار جیسا تھا۔ جو لب کسی اور کا ذائقہ چکھ چکے ہوں، وہ ان سے زیادہ کڑوا لمحہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ کڑواہٹ سی عنایا کے حلق میں اترنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بہت ستاتی ہو سوین، تمہیں پانا جنت جیسا ہے۔ لب شیریں ہوئے تھے۔ اس مرد کی ہر اذیت گھٹنے لگی تھی۔ عورت اس کا سکون تھی، پا کر کھو دینا زیادہ اذیتناک ہوتا ہے خان۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے کہ مگر میں نے تو پا کر نہیں کھویا۔ وہ سچ میں اس اذیت سے نا واقف تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے زپ کھسکا گیا تھا۔ شرٹ آہستہ آہستہ کندھوں سے سرکنے لگی، لبوں کی حدود تجاوز کرنے لگی۔ وہ کندھوں سے نیچے تک سرک گئے تھے۔ پتہ نہیں کہ اسے کیا ہوا تھا۔ وہ انجانے میں اس کی گہرائیوں پر گہری شدت دکھا گیا تھا۔ عنایا نے درد سے سسکی لی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ سوری سوین، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، تم میرے حواسوں پر چھا رہی ہو۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے نیلے ہوئے مقام پر لب رکھ گیا تھا۔ ٹھنڈک پھر بھی نہ ملی تھی۔ وہ یوں ہی جلتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس کے لب بدن کے ہر جگہ پر سرکنے لگے تھے۔ اپنا ہاتھ اپنا حق بدن کے ہر مقام پر اپنا حق جتانے لگے تھے۔ وہ بنا کسی جذبات کے لیٹی رہی۔ وہ ہیجان خیز جذبات کے زیر اثر اتنا ہی تھا کہ اس کے بدن کی ٹھنڈک محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ شرٹ کے سکتے اب کندھوں سے بھی نیچے تھی۔ اس سے پہلے کہ تمام لگامیں چھوٹتی، ہر حد ٹوٹتی، کمرے میں موبائل رنگنگ کی چنگھاڑتی آواز سنائی دی تھی۔ آج قیامت بھی آ جائے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ عنایا آنکھیں میچ گئی تھی۔ درخت خانزادہ کے لب سختی سے اس کے سفید گردن پر اپنی شدت چھوڑنے لگے تھے۔ موبائل فون کی رنگنگ بجتی ہی جا رہی تھی۔ درخت نے جھنجھلاتے ہوئے اوپر ہوتے فون کان لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر پر وہ بدحواس ہوتے اٹھا تھا۔ عنایا رخ موڑے، کمبل خود پر لپیٹ گئی تھی۔ شرٹ کندھوں سے اوپر کر لی گئی تھی۔ کیا؟ کیسے ہوا؟ آگ کیسے لگی؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ آتا ہوں، فون بند کرتے وہ تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ کمرے میں تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر براؤن گرم جیکٹ پہنے وہ دروازے کی طرف بڑھتے اس پر ایک نگاہ کمبل میں لپٹی نگاہ ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ داستان ایک ہولناک سازش کے دہانے پر ہے، ورنہ وہ لمحہ بھر جدا نہ ہوتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خدا پر سب چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سرکنے لگا۔ سورج ابھی بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کمرے میں رکھے موبائل کی چنگھاڑتی آواز اسے پھر سے سنائی دی تھی۔ وہ حیران ہوتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ بیڈ کا سائڈ دراز کھولتے موبائل نکالا۔ عنایا متحیر نگاہوں سے اس موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے یہ موبائل نہیں دیکھا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کال آنے پر اس نے کال ریسیو کرتے فون کون سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر پر وہ شاکڈ ہوئی تھی، بلکہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ کیا؟ اس کے لب کپ کپا گئے تھے۔ کانپتا ہاتھ دل پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ آپ کے شوہر درخت خانزادہ کو کسی نے گولیاں مار دی ہیں، وہ یہاں سڑک پر پڑے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ بمشکل حلق سے نکلے تھے الفاظ۔ فون پر اس سے کیا کہا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ متوحش ہوتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب وہ بھاگتے ہوئے حویلی کا داخلی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ تیز نارنجی رنگ کے شلوار قمیض پر وہ سفید رنگ کی شال لیے ہوئے تھی۔
جو اس کے شانے پر لہرا رہی تھی، وہ بھاگتے ہوئے آئی، باہر آئی، گیٹ کھولا اور روتے ہوئے گیٹ سے نکل گئی تھی۔ وہ اس انسان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، محبت کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ درخزی خانزادہ کی محبت ایک آسیب تھی جو اس کے پورے وجود کو جکڑے ہوئے تھی۔ آئی لو یو درخزی، آئی لو یو درخزی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، پہلو میں پلنے والے وہ ستمگر کی نشانی کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے دروازے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ دوسری طرف وہ مضطرب حالت میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے فارم ہاؤس پر آگ لگی تھی، بہت سے ملازم شدید زخمی ہو چکے تھے، ایک دو کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ نڈھال سا تھا، کسی کی جان اس کی وجہ سے جائے یا کسی بھی وجہ سے اس انسان کو کہاں گوارا تھا۔ وہ نڈھال سا واپس آ رہا تھا۔ جی خانم بھی، موبائل رنگنگ پر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کیا یہ خبر اس پر آسمان گرا چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابھر آئی تھی، رنگت سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ سب کہاں مر گئے تھے؟ وہ اپنے ہوش کھوتا چیخا اور موبائل پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ اس کی گاڑی اب تیزی سے پل کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ متوحش سے بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ درخزی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ دل نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اسے اب کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ یکدم اسے رکنا پڑا۔ اسے سامنے سے آتی ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی تھی، جیسے وہ اسے کچلنے کے لیے آ رہے ہو۔ نایا کی رنگت فک ہوئی، ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر جا ٹھہرا تھا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف بھاگی تھی۔ درخزی وہ چیختے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، پہلو میں یکدم درد شروع ہونے لگا تھا۔ اس کے پیچھے آتی گاڑی کی اسپیڈ اب ہلکی ہو گئی تھی۔ یکدم اس گاڑی نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ انایا بھاگتی جا رہی تھی، یکدم وہ کسی اور گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ انایا نے بے یقینی سے گاڑی میں بیٹھے انسان کو دیکھا۔ درخزی وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سلب حواس واپس آئے تھے، دل کی دھڑکنیں پھر سے دھڑکنے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ خون اتری آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی انایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز سے گاڑی سے نکلا۔ درخزی وہ اسے پکارتے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے سینے لگتی، وہ اسے شانوں سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری حویلی سے بھاگنے کی تمہاری؟ وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ انایا کے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا۔ درخزی وہ مجھے فون آیا تھا، کیا آپ کو گولی لگی؟ بکواس پن۔ وہ اس انسان سڑک پر پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ انایا اس کی دہاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ انایا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیے ہوا تھا۔ انایا اس کی گرت میں ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ کس بات کا؟ اس نے اس کے لیے تم سے محبت کرنے کا، تمہیں اپنا بنانے کا کوئی فرق نہیں۔ میں اور ایک دھوکہ دینے والی عورت میں۔ تم جب میکائل کے ساتھ بھاگی تھی، اس دن تمہیں طلاق دے دیتا۔ آج یہ نوبت نہ تھی۔ وہ اپنے حواس کھوتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی تھی۔ پہلو میں درد اٹھا تھا یا دل میں، وہ نہیں جانتی تھی، مگر درد اٹھا تھا۔ وہ اپنے ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹاتے درخزی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ مضبوط ہاتھ شدت سے کپکپائے تھے۔ سفید چادر پر سرخ رنگ کے دھبے تھے۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا خون ہو گیا ہے اور اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ سرخ ہوئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ عورت یقیناً اس کے بچے کا قتل کر چکی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا، اب کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے سینے کو مسلنے لگا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ خوشیوں کے پل آخر چند لمحوں میں محیط ہوئے تھے، آئے اور چلی بھی گئی۔ اس نے آخر کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ سینے کو مسلتے گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ دونوں کے بیچ جو ڈور تھی وہ آج ختم ہو گئی تھی۔ کیا واقعی میں سب ختم ہو گیا تھا یا آنکھوں پر دھندلے پردے پڑ گئے تھے؟ مگر سچ میں آج سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے باہر بے چینی اضطراب کے چکر لگا رہا تھا۔ دل سینے سے سرکا لگتا تھا۔ اس کے ارمانوں کی آج محبت کا خون کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے ایک پل بھی سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ دائی کے باہر آنے پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بچہ نہیں رہا خان صاحب۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی اور زنان خانہ عبور کر گئی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھیسا گیا تھا، سر ہاتھوں میں تھامے اب وہ ہذیانی چیخیں مارنے لگا۔ خان ملالہ خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ قریب مت آنا میرے، وہ چیخا تھا۔ ٹیبل پر رکھا شوپیس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ وہ وہیں پر رک گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ میری بیٹی کو بھاگنے کی تم نے بہت بڑی سزا دی درخزی۔ اب تم اس لڑکی کو کیا سزا دو گے جو کتنی مرتبہ تمہارے منہ پر کالک مل چکی ہے؟ چپ کر جائیں خانم بھی، چپ کر جائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ صوفے کے سطح پر سر رکھے چیخا تھا۔ ہم تو چپ کر ہی جائے گا، لوگوں کا منہ کیسے بند کروائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوئی ہوگی؟ تمہاری بیوی اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، جو سزا ملالہ کو دی ہے وہی سزا انایا کو دو۔ للما خانم زہر خند لہجے میں بولی۔ کیا سزا دوں؟ درخزی نے سیدھے ہوتے اپنی سرخ آنکھیں للما خانم کی نگاہوں میں گاڑی۔ طلاق دو، للما خانم نے کہا۔ مورے خدا کے لیے چپ کر جائیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ملالہ خانم کا دل بری طرح لرزا تھا۔ یہ طوفان اس کی طرف بھی آ سکتا تھا۔ ملالہ کو طلاق دے دی ہے میں نے؟ کیا؟ درخزی نے آئیبرو اچکاتے سرد لہجے میں پوچھا۔ دے تو رہے تھے، اب جاؤ اندر، اسے بھی طلاق دو۔ پوچھو اس سے اس نے کیسے تمہاری نسل کا خاتمہ کیا؟ وہ للما خانم کی بات پر ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حواس سلب ہو چکے تھے، بلکہ اس وقت وہ اپنے ہوش گنوائے ہوئے تھا۔ پا کر کھونا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، یہ سچ اب اس نے چکھ لیا تھا، مگر ابھی تو عذاب کا پہلا پاپ تھا، باقی سب مسلسل اس کے نصیب کا حصہ بننے والا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو
تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ آنسو بہے نہ اپنی بربادی پر کوئی شکوہ آنکھوں میں آیا۔ وہ تکیے کا سہارا لیے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جھکا تھا، وہ اس کی آنکھوں کی وحشت پر سہمتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ درد کب سے سوال کیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ پتہ نہیں وہ بے رحم تھی یا معصوم، مگر درخزی کا اپنے دل میں شدید تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی، اتنی تکلیف کہ جس کا کوئی مرہم نہ تھا۔ میرا بچہ مار دیا؟ وہ مرد ہو کر رو پڑا تھا۔ ہاں، عالیشان مرد رو پڑا تھا۔ وہ ابھی بھی نہ روئی تھی، خاموش رہی، اسے دیکھتی رہی۔ میں نے آپ کا بچہ مارا جو میرا بھی اتنا ہی تھا جتنا آپ کا تھا؟ اس نے پھر سے سپات لہجے میں سوال کیا۔ تم عورتیں کتنی بے رحم ہوتی ہو۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہنس پڑا تھا۔ سیدھے ہوتے اب وہ تالیاں بجا رہا تھا۔ کتنی بے رحم ہو تم، اپنے بچے کی جان لے کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو تو دور کی بات، پشیمانی تک نہیں۔ وہ ہنسیانی چیخا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے تمام چیزیں ایک ہی جس میں نیچے گرائیں تھیں۔ کمرے میں ایک تیز مہک پھیل چکی تھی، وہی مہک جو ایک عالیشان مرد لگاتا تھا۔ عنایہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مہک برداشت نہ ہوئی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پانے لگی۔ کس بات کی سزا دی مجھے آخر؟ کیا قصور تھا میرا؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سوال کر رہا تھا۔ وہ اپنی گردن کو جکڑے سے دیکھتی جا رہی تھی۔ وفا کی، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ اس کے سوال پر وہ کھانسنے لگی تھی۔ پتہ نہیں سوال کڑوا تھا یا کمرے میں پھیلی یہ مہک، مگر حلق ہی نہیں، دل بھی کڑوا ہوا تھا۔ زندگی نے ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ لیا ہے، مگر میری سوین نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ وہ اس کے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا رو رہا تھا۔ تم صفاق ہو، تم میری سوین نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہ رہے تھے۔ عنایہ نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی میں صفاق تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں ملالہ کو چھوڑنے والا تھا، تمہارے لیے اسے چھوڑنے والا تھا۔ عنایہ اس کی باتوں پر اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ چھوڑنے والا تھا یعنی اب نہیں؟ عنایہ کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ کراؤن کے ساتھ سر ٹکائے اب رو پڑی تھی۔ یہ بچہ ہی مضبوط ڈوری تھا جس میں وہ دونوں بندھے تھے۔ وہ نہ رہا تو ڈور ٹوٹ گئی۔ دل میں یہ ایک سوال کر لایا، آخر کار زبان پر بھی آ گیا۔ ہاں، یہ بچہ ہمارے ہی درمیان وہ مضبوط ڈوری تھا۔ بچہ ہی دو انسان کے بیچ خلا کو مکمل کرتا ہے۔ اگر ماں بچے کی خاطر قربانی دیتی ہے تو باپ بھی بہت قربانیاں دیتا ہے۔ اس بچے کے لیے ہر بار میں ہی جھکا، میں نے ہی ہر قربانی دی۔ تم نے کیا کیا؟ اپنے ہی بچے کو مار دیا۔ وہ اس کے الزامات پر نہیں مر رہی تھی، بلکہ اس نے ہی قربانی دی، اس بات پر مر گئی تھی۔ اور قربانی ملالہ خان کو چھوڑنا تھی نا؟ زخمی لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، وہ اس کے سوال پر چیخا تھا۔ ہاں، یہی تھی میری قربانی، اس عورت کو چھوڑنا جو مجھ سے عشق کرتی ہے۔ وہ صفاقی سے کہتے اس کے قریب آیا اور اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جما گیا۔ وہ اپنی سرخ نما کے عنایہ کی بھیگی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ آپ سے عشق کرتی ہیں اور آپ اس سے عشق کرتے ہیں؟ ایک اور کربناک سوال۔ ہاں، اب ہر سوال کا جواب اتنا ہی بے رحم ہونا تھا جتنی عورت تھی۔ وہ اور رونے لگی تھی۔ اب جو تکلیف کرب اس مرد کی آنکھوں میں تھا وہ عورت کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ پا کر کھونے سے زیادہ آگاہی کا عذاب بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ وہ پوری طرح بے وفا بنا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے بچے کو مار کر تم نہیں روگی، مگر میرے چند لفظوں پر رو پڑی ہو۔ اور سزائیاں مسکرائے۔ کوئی تو سمجھائے اس مرد کو یہ ذرا سے الفاظ نہ تھے، وہ تکلیف تھی جو عورت کے وجود کو آرے کی طرح کاٹتی ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی بربادی پر اونچا اونچا رونے لگی۔ اتنا تو حق تھا وہ چیخ کر رو سکے۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے۔ دونوں کے آنسو اس پہلو میں گر رہے تھے جہاں کہیں ان کے لیے امید تھی ان کا بچہ تھا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ ایک اور ستم کرتے سیدھا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں وہ چکر لگانے لگا۔ بال الجھے سے بے رحم بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ اور نم زدہ تھی۔ تم ایک عام لڑکی ہو، بہت عام لڑکی۔ مجھے لگا تھا میری سوین مجھے سمجھے گی۔ نہیں سمجھ سکتی، آپ کی بے وفائی میں نہیں سمجھ سکتی۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، مجھے عظیم نہیں بننا۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ختم تو ہو چکا سب کچھ، اب کیا کرو گی آزاد ہو کر؟ تم سب ختم کر گئی ہو۔ وہ صوفے سے پر گرتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ صوفے کی سطح پر سر رکھے وہ اپنی سرخ آنکھیں سیاہ لکڑیوں کی چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ سیاہ حویلی کی سیاہی جیسے اس مرد کا نصیب کھا گئی تھی۔ مورے پری بابا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ بھی کم و بیش ایسے ہی چیخیں مار رہی تھی، مگر وہ کسی کو پکار نہ رہی تھی۔ رشتوں سے اس کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ سیاہ حویلی میں آج ماتم کی رات تھی۔ پتہ نہیں اب یہ ماتم کب ختم ہونے والا تھا۔ وہ دونوں رو رو کر چیخ کر آخر کار تھک گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف نسوانی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ بھی اب صوفے کی سطح پر سر رکھے ہوئے تھا۔ تم سے نکاح کرتے وقت میرے دل میں تمہیں دھوکہ نہ دینا نہ تھا۔ تم سے ملنے سے پہلے 2 سال پہلے میں اپنے ہر رشتے کو چھوڑ آیا تھا۔ کمرے میں درخزی خانزادہ کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ ملالہ کو اس رات طلاق دینے والا تھا اور میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ جب ہمارے ہاں ادھر کوئی عورت ایسے کرتی ہے، جرگوں میں اس عورت کے قتل کا فیصلہ واجب ہو جاتا ہے۔ میں اسے کیا مارتا، اسے تو بہرمن ہی مار رہا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت ٹوٹ گیا تھا، کوئی بھی مرد ہوتا ٹوٹ جاتا، مر جاتا۔
میں بھی مر گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر میرے منہ پر ضلالت کیسے تماچے مارے تھے، ان تماچوں سے میرا چہرہ ساری عمر سرخ رہنے والا تھا، جو کہ آج بھی ہے۔ وہ نم آواز میں بول رہا تھا، وہ سسکتے ہوئے سے سن رہی تھی۔ میں اسے طلاق دے کر آزاد کر دینا چاہتا تھا، مگر مجھے طلاق دینی نہ گئی۔ اب تم کہو گی مرد کمزور نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ یہ سوچ غلط ہے، مرد اتنا بھی آزاد نہیں ہوتا جتنا ہر عورت سمجھتی ہے۔ رشتے ایسے بیڑیاں ہیں جو مرد کے فیصلے جکڑ لیتی ہے۔ خانم بی سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، محبت اگر دل سے نکال بھی دیتا ہوں، یہ عقیدت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خدا قسم وہ سرے عام مجھے گولیوں سے بھون ڈالے، میں اف تک بھی نہ کروں، اتنی عقیدت ہے مجھے ان سے۔ ان 2 سالوں میں ملالہ کی بے وفائی سے ٹوٹتا رہا، یہی سوچتا رہا میرے اندر کیا برائی، کیا کمی تھی۔ اسے دوسرا مرد پسند آ گیا۔ ملالہ کے لیے میری محبت اس دن ختم ہو گئی جس دن نکاح کے بعد اس نے بے وفائی کی۔ جب تک وہ نکاح میں نہیں تھی میں اسے معاف کر سکتا تھا، اور کیا بھی۔ مجھے لگا نکاح بہت پاک رشتہ ہے، وہ نہ سمجھ ہے۔ منگنی کر لی تھی، اب نبھانی بھی تھی۔ 2 سال میرے اندر صرف بے وفائی کا ناسور پلتا رہا۔ تم ملی، اچھی لگی، بہت اچھی لگی۔ میں نے تم سے کہا تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، تو غلط نہ تھا۔ جب اپنے رشتوں کو چھوڑ کر آیا، مجھے ملالہ نام سے بھی اس وقت نفرت تھی۔ وہ اس کی ہر بات پر دل کو درد دینے والے جملے نکال رہی تھی۔ میرا ملالہ سے نکاح ہوا تھا، زران اور لالا کو کچھ نہ پتا تھا۔ میں نے یہ نکاح کافی عجلت میں کیا تھا۔ جو نکاح کی رات ہوا وہ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ جب نکاح میں لی ہوئی عورت بھاگ جائے تو سمجھ لو مرد کا سرعام ریپ ہو گیا۔ کیسے کسی کو کچھ بتاتا؟ میں بتانے کے قابل ہی نہ تھا۔ میں نے تم سے نکاح میں اسی لیے جلد بازی کی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کچھ خبر ہو۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی کی یہ اوراق اب مجھے کبھی دوبارہ پڑھنے نہیں پڑیں گے۔ تمہیں میں اپنے ساتھ اسلام آباد رکھوں گا۔ اب واپس پلٹ کر کبھی ادھر نہیں آؤں گا۔ مگر میں غلط تھا، مجھے واپس خود اپنے سچ کی طرف پلٹنا ہی تھا۔ جب تمہیں میکال کے ساتھ دیکھا، مجھے تم میں ملالہ نظر آئی، مگر میکال میں غزین نظر نہ آیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا مگر نہ جا سکا۔ ملالہ کو چھوڑنا آسان تھا مگر تمہیں چھوڑنا آسان نہ تھا۔ عنایا سی بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات میں وہ آ جاتی تھی، پھر بھی کہتا تھا وہ ہر جائی نہ تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جا سکو۔ اصل میں تمہارے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نہ کر سکا۔ میں کسی عورت کو اپنا نہ بنا سکا۔ وہ ملالہ سے کہہ رہا تھا وہ صرف اس کی تھی اور رہنے والی تھی۔ وہ کیوں نہ سمجھتا تھا کچی عمر کی محبتوں سے صرف عورت کبھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتی۔ میں نے بھی تو تم پر اعتبار کیا تھا، تم مجھ پر نہ اعتبار کر سکی، نہ مجھے وقت دے سکی۔ وہ سیدھے ہوتے سے سوال کر رہا تھا۔ دھوکہ، فراڈ کیا میرے ساتھ آپ نے۔ کیا اعتبار کرتی، کیا وقت دیتی، پل پل اذیت میں دھکیلا آپ نے مجھے۔ دھوکہ فراڈ تھا جو تم نے دیا، دھوکہ فراڈ نہیں تھا۔ وہ دہاڑا تھا۔ عنایا سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس شرابی میکائل کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ ایک اور الزام وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ جب تمہیں میں معاف کر سکتا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکی؟ وہ اپنے حواس کھوتے چلایا تھا۔ پھر اب وہ دونوں اپنے اپنے ضیاء پر رو رہے تھے۔ کس کا ضیاء بڑا تھا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے دونوں ہی رو رہے تھے۔ دونوں کا دکھ بڑا دردناک تھا۔ میں جب یہاں واپس آیا تو ملالہ خان ملالہ نہ رہی تھی۔ وہ پھر سے ان دونوں کے دکھ کے درمیان آ گئی تھی۔ عنایا کی کڑناک ہچکیاں بڑھنے لگی۔ اس کی اکڑ غرور سب ختم ہو چکا تھا۔ خانم بی نے کتنی بار اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ اسے گولی تک ماری۔ جو بھی تھا میرا نام اس کے ساتھ جڑا تھا، بیوی ہے وہ میری۔ وہ مزید ماتم منانے لگی۔ اونچی اونچی کربناک چیخیں انسانیت کے ہی ناطے سہی۔ وہ ایک انسان تھی، ایک عورت ہے، اتنے جلدی کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ مگر تم نے میرے ساتھ ضد باندھ لی، اپنی طلاق کے علاوہ اس کی طلاق کا آپشن رکھ دی۔ میں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا، مگر تم میں غرور تھا، انا تھی، ضد تھی۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ وہ نم آواز میں کہہ رہا تھا۔ عنایا ہنسنے لگی تھی۔ ارے اس مرد کو کہو ایک مرتبہ شہر کیوں نہیں کاٹ دیتا؟ کیا ضروری تھا آہستہ آہستہ کاٹنا؟ وہ کھڑا ہوا تھا، اپنی جیکٹ اتار کر زمین پر پھینکی۔ تم نے مجھے ایسی تکلیف دی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ مورے پری بابا کے جانے کے بعد آج کا درد میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اپنے ہر خسارے، ہر تکلیف کی وجہ سامنے بیٹھے وجود کو گردان چکا تھا۔ مار چکی ہو تم مجھے، ہمیشہ کے لیے اپنے درخزی کو کھو چکی ہو جو تمہیں سوئن کہتا تھا۔ وار بڑا ہی گہرا تھا۔ عنایا کو دل میں شدت سے تکلیف اٹھتے محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ عنایا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دھڑکن رکی سی لگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اس ستمگر کے پیچھے بھاگی تھی، اسے سچ بتانے کے لیے کہ اس نے کچھ نہ کھویا تھا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح سے درد دے چکے تھے، کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ ننگے سر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ ستمگر کی پشت دکھائی دی تھی۔ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ کسی کے کندھے پر اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے تھا۔ اس سبز آنکھوں والی ساحرانہ عورت کو دیکھتے وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔
سب ختم ہو چکا تھا، دل نے آخری بار جنازہ پڑھا، محبت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، وہ ساحرانہ آنکھوں والی عورت اس پر جھکی تھی، وہ اس کی کمر سے تھامے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ خان، ملالہ خان کے آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے، وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، وہ اس کے لبوں پر جھک گئی تھی، وہ اسی لیے رخ پلٹ گیا تھا، قطرہ قطرہ سانسیں پی لی گئیں، لبوں کی حدود بڑھنے لگی، وہ اس کی قربت میں کانپتی ہی جا رہی تھی۔ وہ یہ خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکتا تھا، کیا خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا؟ کیا یہ مرد جسے مل گیا تھا وہ بے یقین تھی؟ اس کے آنسو حلق میں گھلنے لگے، وہ اسے اپنی قربت میں بھگوتا ہی جا رہا تھا، حدیں حد سے گزرنے لگی تھی، وہ محرم کی قربت پا کر امر ہوئی تھی، ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھری تھی۔ درد برداشت کر لیا گیا، وہ مر بھی جاتی، آج یہ درد برداشت کر لیتی۔ کمرے میں گونجتی دبی دبی سسکیاں اور معنی خیز شدتوں کا شور اس بات کا گواہ تھا، کسی کی محبت کا جنازہ بڑے ہی زور و شوروں سے نکلا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی، سردی سے اس کا وجود بری طرح ٹھٹر رہا تھا۔ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لو ورنہ میں مر جاؤں گا، یہ لفظ نہیں سیسا تھے جو ساعتوں سے جیسے سننے کی حس چھین چکے تھے۔ وہ لٹی پٹی کارپیٹ پر بیٹھی تھی، اس نے جو کیا صحیح کیا یا غلط وہ نہیں جانتی تھی، مگر دل کا درد بے انتہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کمرے میں کیا ہوا تھا وہ یاد کرنے لگی، کہانی کے اور آگ تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی بری طرح سسک رہی تھی، وہ صرف سپاٹس وہ بھی دیکھ چکی تھی، کیا وہ اپنے بچے کو کھو چکی ہے؟ یہ سوچ کر وہ مر رہی تھی۔ دائی کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے چیک کرنے لگی، میرے بچے کو کچھ ہوا تو نہیں؟ عنایہ اس کا ہاتھ پکڑتے رونے لگی تھی، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے؟ دائی کی بات پر وہ بے یقین ہوتے اٹھ کر بیٹھے، کیسے؟ یہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی، ایسا ہوتا ہے اکثر ذہنی دباؤ یا کسی بھی اندرونی مسئلے کی وجہ سے کئی عورتوں کے ساتھ یہ نوما ہوتا ہے، مگر تم کو ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تمہارا ٹیسٹ ہوگا، وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، ہم اپنا تجربہ بتا رہا ہے۔ دائی کہتے بیڈ سے اٹھی تھی، عنایہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، میری مدد کرو خدا کے لیے، وہ اس سے روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی، تو تم کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دو۔ ہم کیسے بی بی جی؟ خان صاحب ہم کو مار دے گا، وہ ادھیڑ عمر دائی صاف انکار کر چکی تھی، ٹھیک ہے تم ایسا کچھ مت کرو، تم باہر جا کر یہ کہہ دو میرا بچہ نہیں رہا۔ وہ دائی کی بات پر شاکڈ ہوئی تھی، عنایہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی قیمت چکانا چاہتی تھی، ورنہ یہ بچہ اپنی جان سے جاتا، کیا پتا وہ جان کر اسے یہاں سے جانے دے۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے پیچیدہ داؤ پیچ کھیل رہی تھی، ڈوبنے والے کے لیے پانی کی پیمائش بے معنی ہے، چند فٹ ہو یا بانس سانس تو رک ہی جانا ہے۔ دائی اس کی ہر بات سے انکار کر چکی تھی، عنایہ منتو ترلوں پر آئی تھی، دائی غصے سے بیٹھ سے اٹھی تھی، تو تم رکو میں آتی ہوں، وہ کہتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑی، واپسی پر اس کے ہاتھ میں سونے کی بھاری طلائی کڑے تھے جو کئی لاکھ کی مالیت کے تھے، اس کی قیمت 40-50 لاکھ تو ہوگی۔ دائی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گا، دیکھو اگر تم پر کوئی الزام بھی آیا تو تم کہہ دینا کہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، تم ڈاکٹر تو نہیں ہو۔ وہ دائی کے ہاتھ پر وہ بھاری کڑے رکھ گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، ایک جھوٹ اتنی بڑی قیمت، لالچ ضمیر پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ کڑے اپنے گریبان میں چھپاتے باہر کی جانب بڑھی، رکو یہ چادر مجھے دے کر جاؤ۔ عنایہ کی بات اس کی بات پر مڑتے ہوئے تحیر سے اسے دیکھا، اس کی بوسیدہ چادر سے عنایہ کو کیوں چاہیے تھی وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ نیلی ملکجی سے چادر اتار کر عنایہ کو دے دی گئی تھی، خود عنایہ کی دی ہوئی سیاہ چادر اوڑھ لی، وہ دردناک ماضی کے حال میں لوٹ آئی تھی، مگر حال زیادہ دردناک تھا۔ عنایہ کارپیٹ پر بیٹھتی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، سب ختم ہو گیا درخزی، سب ختم ہو گیا۔ سیاہ رات ابھی نہیں ہوئی تھی، مگر چاروں طرف اذانیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اپنے بے حال جسم کو گھسیٹتی اٹھی تھی، وضو کیا، چادر اوڑھی اور سجدے میں گر گئی۔ میرے خدا مجھے معاف کرنا، جو میں نے کیا وہ غلط تھا، جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی غلط ہے، میں تیرے شکر گزار بندوں میں سے نہیں ہوں، میں صابر بندوں میں سے نہیں، میرے اللہ میں صبر نہیں کرنا آتا، مجھے درگزر نہیں کرنا آتا، مجھے معاف نہیں کرنا آتا، میں یہاں رہوں گی مر جاؤں گی، میرے لیے راستے کھول دے، مجھے اس اذیتناک جگہ سے نکال دے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ وہ سجدے میں پڑے اپنے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی، کاش اس نے خدا سے دل کا سکون مانگا ہوتا، وہ کسی کا سکون چھین کر یہاں سے جا رہی تھی، اس کے بچے کو اس سے جدا کر رہی تھی جو اس بچے سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ محبت کا جنازہ اب اٹھ گیا تو بین ڈالنے ہی تھے، زندگی کا یہ سفر کس کو کیا دینے والا تھا ابھی اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہاں مگر صبح کی پہلی کرن روز جیسی نہ ہونی تھی، اس سیاہ حویلی میں اس ایک قہر برپا ہونے والا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا نیو چینل بنا ہے ہدا ناولز کے نام سے، تو آپ جا کر اس کو سبسکرائب کریں جس نے نہیں کیا، اور میں آپ لوگوں کو دو تین دن صبر کر جائیں، جو جانے تمنا کا پوچھ رہے ہیں، اس چینل کا پوچھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو ہے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ دوں گی۔
تو چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔